جی جی یہ تسبیح ہے. یہ ماں باپ جو ہے نا یہ ہیں, یہ پورے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ جب چلے جاتے ہیں نا, ہم نے تسبیح کے دانے جس طرح بکھرتے ہیں نا, اس طرح خاندان کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. خدا را جوڑ کے رکھیں خاندان کو, بکھرنے نہ دیں, تھوڑا سیکریفائس کر لیں, معاف کر دیں. آپ کو لگ بھی رہا ہوگا یار زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ, یہ میرا تھا, بھائی کا ہی ہے نا, بھائی کو ہی جا رہا ہے نا, بہن کو ہی جا رہا ہے نا, اپنے گھر میں جا رہا ہے نا, چلو اللہ اس کو. ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ اتنی بڑی برائی ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی شراب پیے نا, لوگ کہتے ہیں اوہ شرابی ہے یہ تو, ارے یہ تو بڑا قاتل ہے, یہ تو گنڈا چور ہے, یہ تو جناب ہیروئنچی ہے, یہ تو جواری ہے. یہ 4-5 گناہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت بڑے مانے جاتے ہیں, واقعی یہ بڑے گناہ ہیں. لیکن ان سب سے بڑا گناہ جو ہے ماں باپ کو ستانا ہے. ہر دوسرا آدمی ستا رہا ہے, اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں شرابی سے بڑا گناہ ہوں, میں قاتل سے بڑا گناہگار ہوں, میں جواری سے بڑا گناہگار ہوں. سمجھتا ٹھیک ہے میرے بوڑھے ماں باپ کیا کر لیں گے, وہ کرتے کچھ نہیں نا, وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ ستانے والا سوچے کہ میں روز کبیرہ گناہ کر. مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس میں امی ابو یاد نہ آئے. جس کے پاس ہیں پھر کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے. یہ چلے جائیں گے تو پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا, پھر قبر پر جا کر ان سے باتیں کرنی پڑیں گی, لیکن جواب نہیں آئے گا. تمہارے پاس ایک رحمت کا سائبان ہے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا یہ برابر ہوتا ہے. یہ زندگی کا ایک سرکل ہے, بچپن سے شروع ہوتا ہے, جوانی میں جاتا ہے, اور پھر وہاں سے 40 کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے. اور بچہ جس طرح 6 سال کا ہوتا ہے نا, نارملی 60 سال 65 سال کا بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, 5 یا 6 سال کا بچہ آپ کے گھر میں ہو اور وہ کوئی سوال آپ سے بار بار کرے, آپ ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی 6 سال کا ہے, اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہے, اس کی لسننگ پاور کم ہے, اس کے دماغ میں ابھی اتنی وسعت نہیں ہے, بچہ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے. جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ 60 سال کے بعد تقریباً کم و بیش سننا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, ضد آ جاتی ہے, فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, اب آپ اس کو انجوائے کریں. اب اس میں چڑچڑاپن نہ لائیں کہ کیا امی روز بار بار ایک ہی بات کرتی ہو, تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں, ابو آپ کو سنائی نہیں دیتا. اللہ اکبر, تم ان سے اس طرح بات کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا. اللہ کی قسم اب خدمت کا موقع آیا ہے. حقیقت کی بات بتاؤں, خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے. ارے کئی ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے ہی کھو بیٹھے ہیں, اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا. ہاں, کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود دنیا سے چلے. اگر تمہیں آج خدمت کا موقع ملا ہے نا, یاد کرو میں بھی تو بستر گندا کرتا تھا, میں بھی تو راتیں ان کی تنگ کرتا تھا. اگر میرے ماں باپ بچپن میں یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں اس بچے کو کیسے سنبھالوں, تو میں تو بے لباس رہ جاتا. کپڑے انہوں نے پہنائے, اگر مجھے وہ چھوڑ دیتے تو میری تعلیم کا کیا ہوتا, میری پرورش کا کیا ہوتا. مجھے آج جو بھی ہوں میں دنیا میں, اپنا ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا کی قسم اگر آج تمہارے پاس شرافت ہے, عزت ہے, دولت ہے, دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی برکتوں سے ہے. ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر ماں باپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے ہیں. اور آج بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں, آج ان کی بیماری بری لگتی ہے. آج ماں باپ کو بچہ کہہ رہا ہے میں رات کو دوائی نہیں دلاتا, صبح لے جاؤں گا. اسی بچے کو آدھی رات کو اس کا دوست فون کرے, یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے, پریشان ہو گیا ہوں. ارے تیرے لیے جان حاضر, ابھی آتا ہوں. دوست کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس, ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. واللہ میں صحیح بتاؤں, ان بچوں کے پیسوں کا نصیب جاگا ہے کہ جن بچوں کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو جائیں. لوگ بچے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ماں باپ کو کہ یہ میرے ہیں, میں آپ کو کیوں دوں, میں نے کمائے, تف ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی باپ سے, جس باپ نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا, اپنی خواہشیں مار مار کر. ہو سکتا ہے کبھی بچپن میں کسی کھلونے کی دکان سے ہم گزرے ہوں اور ہم نے کہا ابو یہ کھلونا لینا ہے, باپ کے جیب میں پیسے تھوڑے ہوں, باپ نے اپنے لیے کچھ خریدنے کا سوچا ہو, مگر سوچا ہوگا کوئی بات نہیں جوتے نہیں لیتا, کوئی بات نہیں آج یہ والا کھانا نہیں کھاتا, بچہ رو رہا ہے اس کو کھلونا دلا دوں. انہوں نے ہماری خواہشیں پوری کی, اور آج بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں. یقین کرو تمہارے پیسوں کا نصیب جاگا ہے اگر کسی طرح تمہارے ماں باپ پر تمہارے پیسے خرچ ہو جائیں. اس سے اچھا میرے پیسوں کا اس سے اچھا مصرف کیا ہے کہ یہ پیسہ ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے. لیکن آج جو واقعات سننے کو مل رہے ہیں دل دہل جاتا ہے.
हमने उलमा की किताबों में पढ़ा है कि बेटा वालिद के साथ ऐसा बिहेव करे, इस तरह जिंदगी गुजारे जैसा आका के सामने गुलाम होता है। मगर आज सुनने को जो बातें मिल रही है ना, कि बूढ़ा बाप बेटे के आगे गुलाम बना हुआ है। वो औलाद कैसी है, जबान लटक नहीं जाती जो मां बाप से ऐसे बात करे। हक ये है कि औलाद को डरना चाहिए कि कहीं मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए। हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोजख है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी माँ बाप राजी हो जाए तो रब भी राजी हो जाएगा, जन्नत मिल जानी है। और माँ बाप नाराज हो गए फिर नहीं काम आनी इबादतें। दीन का काम करें, बहुत अच्छी बात है, मगर ये देख लो कि माँ बाप राजी हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। हम बाज़ औक़ात इस तरफ से चूक जाते हैं, ये पहला स्टेप है। अरे तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी माँ और तुम्हारे वालिद तुमसे डर के बात कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी औलाद हूं, मैं उनकी मिल्कियत हूं, वो मुझसे किस बात का डरेंगे। वो मुझे हुक्म फरमाए, वो अर्ज ना करें, वो ऑर्डर करें मुझे, वो हक है उनका। मगर आज अंदाज ही बदलता जा रहा है। और यकीन जानना, ये मकाफात अमल है। अगर आपने अपने माँ बाप का अदब नहीं किया ना, आप इसकी रिफ्लेक्शन अपनी औलाद में देखेंगे। कहते हैं जब तू अपने अब्बा जी के साथ चल रहा हो ना, तो तू चल भी इस अंदाज से कि देखने वालों को भी पता चले कि ये अब्बा जी हैं और ये पुत्र है। अदब की वजह से थोड़ा सा पीछे चल, ताकि देखने वालों को भी पता चले ये अबू जी चल रहे हैं, और ये जो हाथ बांध के थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है ये बेटा चल रहा है। कहते हैं कि अगर 40 वली सर्द रात में ठंडे पानी में खड़े हो के ना, और 40 वली हों तो एक नबी की ताकत बनती है। 40 वली यख बस्ता रात में ठंडे पानी में खड़े हो के किसी के लिए बद दुआ करें, तो उसकी माँ दुआ करे, अल्लाह 40 की नहीं मानेगा, माँ की मान लेगा। मेरे एक मुक्तदी हैं, फौत हो गए, उनका ये दांत सोने का था। शाहजी कबीला जी ये वाला, आपको पता कभी रवाज रहा है सोने का दांत लगवाने का, लोग लगवाया करते। मैंने कई बार हजरत को कान में अर्ज करनी, हुजूर है लोहा छोड़ो, मर्द के लिए सोना मुतलकन हराम है, किसी सूरत में भी जायज़ नहीं। उन्होंने भी हर जुमे मुझे कह के, नहीं हजरत जी अगली बार यहाँ आवांगा तो दांत नहीं होगा। बस एक दिन रात को सोते में हार्ट अटैक आया और हजरत का इंतकाल हो गया। सुबह जब फजर के लिए नहीं उठे, बच्चों ने जाके कमरा खोला, हाजी साहब का इंतकाल हो चुका था। बहरहाल वो फिर भी हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा ये तो रात के फौत हो गए। मुझे उनके बेटे का फ़ोन आया, हाजी साहब फौत हो गए। मैंने कहा जी अल्लाह बख्शिश फरमाए, ये जनाजे का क्या करना है जी, आप बताएं क्या कर, आप कब तक सियालकोट। मैं उस दिन फैसलाबाद था। मैं इंशाल्लाह सुबह आ जाऊँगा। उन्होंने कहा जी जोर के बाद जनाजा। बदल जी 5 पुत्र थे उनके, थे नहीं आया उन 5 का वखरा वखरा फोन आया की भला हजरत जी दंदा का डॉक्टर बुला के भाई का दंद कढ़ा लीए। उन 5 को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि शरीयत में इस वक्त दांत के लिए क्या हुक्म है। ये साथ जा सकता है कि इसको निकलवा लेना चाहिए। 5 एक ही होल पैन डे असी अब्बा एक दंद नाल लै चले, इन्होंने पुत्र दंद भी नहीं नाल लैके जाते, इन्होंने दंद भी नहीं नाल लैके जाते। बल्कि मियाँ साहब क्या कहते हैं, जांदी वारी क्या डराउना बने, जांदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हथ नहीं लाते। आपके ख्याल में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को 6 साल का डिप्लोमा करवा रही है, को पंजाब कॉलेज को कोर्स करवा रहा है उसके, क्यों नहीं फिर देते अपनी मैयतों को गुस्ल। ये मुर्दे नवाना ले कितों निकल आए, वजह जांदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हथ नहीं लाते। जांदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हथ नहीं लांदे, जना लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर। खत्म ते जावा ना, वो जो तुम फ्रूट ला के रखते हो, मुझे जहर चढ़ता फ्रूट वे। अपनी जिंदगी च बाबा तरसदा रहा, एक सेब नहीं किसी ने बाबे नूं कट के दिता, कुल ते सिर्फ लोकां नूं बहाल नहीं सारी मंडी खरीद के लैन दे। अपनी जिंदगी च माई तरसदी रही हजरत, एक अंब नहीं किसी ने चीर के दिता, दसवें ते लोकां आगे दिखावा करने सारी मंडी चुक ले आणगे। हुजूर ने
اللہ کی محبت کو سمجھایا نا تو ابے کا نام کیا. ابے کو بیٹے سے محبت نہیں ہوتی, ماں کو بھی بڑی ہوتی ہے حضرت, کم باپ کو بھی نہیں. باپ اپنی وہ کہتے ہیں پنجابی چمڑی لوا چھڑتا ہے اپنی اولاد لے. ماں تو پھر گھر میں بیٹھی ہوتی ہے. وہ باپ ہی حضرت جو دوپہر کے وقت 11 kV کے بالکل پاس کھڑا اپنی اولاد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ باپ کو اولاد سے نہیں, کیونکہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے جس میں بے تکلفی بڑی ہے. بڑی بھی محبت ہو نا باپ سے بیٹے کو بھی, لیکن ایک جھجک ہے. لیکن ماں وہ ہے جہاں جھجک نہیں ہے. اس لیے حضور نے ماں کے ذریعے تعارف کروایا. وہ لیکن بتایا یہ ایک ماں ہے, لیکن وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے کرتا ہے. میرے اپنے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, لیکن میں اس عمر میں بھی کبھی ابا کی کمی محسوس کروں تو رات کو سو نہیں پاتا, نہیں نیند آتی. وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں, چہرہ ان کا جھریوں بھرا کبھی سامنے آتا ہے تو نہیں نیند آتی. کبھی کبھی دل کرتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ان سے ہو سکتی ہیں, اور کس سے کروں. کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے, کبھی کبھی کہ اماں جی اپنا میلا دوپٹہ پیچھے کر کے کہیں کہ ادھر لیٹنا, میں تیرے سر میں تھوڑا تیل لگاؤں. کبھی کبھی دل کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی, لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. ایک بوڑھی اماں مجھے ایک دفعہ مل گئی. میں کسی دور علاقے میں نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی. تو کہنے لگی حضرت جی بتائیں, اگر کسی کو معاف کرنا ہو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ معاف کرنے کو دل کرے؟ تو میں نے کہا اماں جی یہ آپ نے کیا بات کر دی. تو کہنے لگی میں نے میرے 3 بیٹے ہیں, سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا ابا فوت ہو گیا تھا. تو میں بیٹوں کی خاطر بیٹھی رہی. تینوں بیٹوں کو ایک دن بٹھا کے میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں, مجھے کالا ہرکان ہے. تو کہتے ہیں بڑے والا بیٹا کہنے لگا میرے خرچے زیادہ ہیں. درمیان والا کہنے لگا اماں جی کوئی دیسی علاج کرائیں گی تو بہتر رہیں گی. تو میں نے سب سے چھوٹے والے سے پیار زیادہ کیا تھا, میں نے اس کی طرف توجہ کی. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اماں مجھے پتا ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے, میں پیسے تو زیادہ کماتا ہوں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ میری مجبوریاں کتنی ہیں. اماں کہتی ہے میں اٹھ کے آ گئی, میں نے خود انہیں بٹھایا تھا, بات کی تھی. پھر کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ تینوں معافی مانگنے آئے. 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ آئے ہیں. میں نے معاف بھی کر دیا ہے, دوائی بھی لے کے دیتے ہیں, اچھا علاج کرایا ہے, میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں. پر حضرت جی میرے دل سے بات نہیں جاتی, وہ جملے نہیں جاتے. وہ تینوں بیٹوں نے جو مشترکہ مجھے کہا, میں نے تو جوانی بھی انہیں دے دی, میں نے تو اپنی زندگی ساری ان کے نام کر دی. مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں مرنے سے پہلے انہیں معاف کر دوں. وہ جو کسی ایک نے کہا تھا نا خرچے زیادہ ہیں, اور جو دوسرے نے کہا تھا اماں میری مجبوریاں بڑی, تو میرے دل سے بات نہیں جاتی. میں کیسے بھلاؤں؟ میں جب اپنا پلٹ کے 40 سال کا زمانہ دیکھتی ہوں تو وہ اور ہے, اور انہوں نے 1.5 منٹ لگایا ہے, اور مجھے انہوں نے وہ پنجابی میں کہنے لگی ککھوں اولا کرتا مینوں اینا, مجھے اتنا ہلکا کر دیا. تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں انہیں معاف کروں. تو میں نے کہا ماں وظیفہ کیا بتاؤں میں, ماں کا دل اللہ نے پہلے ہی بڑا نرم بنایا, تو نے معاف کر ہی دینا ہے, تو نے کسی نہ کسی دن راضی ہو ہی جانا ہے. بات خدا را تیری زبان کا وہ جملہ جب تو اماں کو کہتا ہے نا میں کتنے سیاپے کروں, جب تو ابا کو کہہ دیتا ہے کہ ابا میں کدھر جاؤں, تجھے پتا نہیں کہ دل کس طرح ٹوٹتے ہیں, دبائیاں کتنی اترتی ہیں, پھر خبر نہیں کہ وہ ایک جملہ تو کہہ کے چلا گیا. وہ ماں اس نے بڑے دکھ تیری خاطر برداشت کیے, اگر سسرال سخت تھا تو تیری خاطر برداشت کیا. ایک زبان کا وہ فکرہ اگر تو کنٹرول میں رکھتا, اتنا بڑا گیپ تو نہ آتا تیرے اور تیری ماں کے درمیان, اتنے فاصلے, اور تیرے اور تیری ماں کے درمیان فاصلہ نہیں بڑھا, تیری اور تیری جنت کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا. ایک شاعر نے کہا تھا کہ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا, صحابی نے سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والدین چلے گئے
تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمایا. ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہو، تو اکرام کر دوستوں کا. ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں. وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو. اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اتحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بھرا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا. اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی. بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں یہ طے ہے. ایک دوست نے ایک سوال پوچھا ہے، مجھے اچھا لگا ان کا بات پوچھنا. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، اسے احساس ہو کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، بڑی جگہوں پہ میں بھول گیا. بہت سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھی جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکی. انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے؟ تو میں نے کہا ہے نا، ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو، تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے. امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا، وہ فرما برداروں میں آ جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے. اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، اب ہی اس مقام پر آ جائے، اب ہی کچھ سوچ لے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا. روز استغفار کرے. ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں. وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو. اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اتحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بھرا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا. اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے. ارے یہ راضی ہوگے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے. یہ ناراض ہوگے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے. میں حضرت صاحب دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. ایک باپ ہے، 10 اس کے بچے ہیں. اکیلا باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے اور 10 بچے مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے. علی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب قبلہ عالم کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں سٹیجوں کے اوپر، لیکن ان لفظوں کا وہ نشہ نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے. ماں جب یہ کہہ کے پکارتی ہے تو لگتا ہے کہ سارا پیار سمٹ کے ماں کے لہجے میں آ گیا ہے، لفظ نہیں ہے، ماں کے منہ سے شہد ٹپک رہا ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر آئی. ہو کدیا مل مائنی ہو تیری یاد بڑا تڑپاوے ہو تیرے باجو مائنی ہو میرے کوئی نہ درد ونڈاوے. ماں کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے پاشا، جیسے دل میں لا علاج زخم ہو گیا ہو. ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے.